آج کیوں خاموش ہے؟ نجدی ریالوں کی پیداوار ادھر مسجد اقصی تو رو رہی ہے، بیت المقدس کے آنسو نہیں تھم رہے کہ میرے وارثو تم کہاں ہو؟ اور سعودی عرب میں ڈاکو جو مسلط ہوئے برطانیہ کے ٹینکوں سے، ان سے تمہارا رشتہ ہے تو وہ سعود کا یہود سے رشتہ ہے، نبی کے درود سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اب تو دنیا نے خود دیکھ لیا، اگر ٹرمپ کو بلا کر 40 اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کی بیعت اس کے ہاتھوں پہ نہ کرواتے تو ٹرمپ پلید آج والا بیان دیتا۔ آج جو فلسطین کو ٹرمپ بیچ رہا ہے، آج جو مسجد اقصی کو ٹرمپ یہود کے سامنے بیچ رہا ہے، اس کے اندر آدھا جرم آل سعود کا ہے، جنہوں نے کل اس کو آل سعود نے بلا کے ریاض میں اس کے ساتھ بھنگڑے ڈالے تلواریں پکڑ کے۔ اگر تلواریں اس کے مقابلے میں لہرائی ہوتی تو ٹرمپ کو پتا ہوتا کہ مسلمانوں کے مرکز میں غیرت ہے۔ اور جب تم نے ٹرمپ کے یہودی داماد کے ساتھ بیٹھ کر محمد بن سلمان نے سارے معاہدے کر لیے، آج دوری دنیا چیخ رہی ہے کہ مسجد اقصی میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں، سعودی عرب کے مفتیوں کو بھی جو ہے وہ سانپ سونگ گیا ہے، خادم الحرمین بھی گونگا ہو گیا ہے۔ کیا جرم نہیں ہے لوگوں کا؟ یہود نے، نصارہ نے مسلط کیے تھے مسلمانوں پر، آج کا دن دیکھنے کے لیے کہ ہم ان کے ذریعے سے سب کچھ کروا لیں گے اور مسلمان منہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور ان کے ریالوں کے پلے ہوئے آج کیوں چپ کر گئے؟ آج کیوں خاموش ہے؟ نجدی ریالوں کی پیداوار ادھر مسجد اقصی تو رو رہی ہے، بیت المقدس کے آنسو نہیں تھم رہے کہ میرے وارثو تم کہاں ہو؟ آج اگر صدام زندہ ہوتا، آج اگر کرنل قذافی زندہ ہوتا، اگر امام نورانی زندہ ہوتا تو ٹرمپ کو یہ حیثیت حاصل